12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119، 118 اور 119۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَہَنَّمَ، کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا، من الجنتی، جنوں، والناس اجمعین، اور آدمیوں کو ملا کر۔ ارشاد فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا اور سب کو ایک امت نہ بنایا، اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ علامہ صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، اور تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گناہ گار۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان قریب تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب عز و جل نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا، تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔